السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کل میرا آنا نہیں ہو سکا، میرا پورا پلان تھا کل آنے کا، لیکن طبیعت میری کچھ خراب ہو گئی تھی، اسی لیے میں کل نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ الجن سے، اس کے معنی سے ابتدا کریں گے۔ سورۃ الجن کے فضائل تو احادیث کی کتابوں میں نہیں آتے، نہ ہی صحابہ کے آثار سے کوئی اس کے فضائل ملتے ہیں۔ ہاں، علماء کرام نے اس کی بعض فضیلتوں کو ذکر کیا ہے، لیکن پھر وہ ورد کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، بعض کے نزدیک اس کو پڑھنے سے شیطانی آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ جب انسان سلوک کے درجات مدارج طے کر رہا ہوتا ہے تو اس ضمن میں جو شیطانی حملے ہوتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے بعض صوفیاء، بعض علماء اس کی ذکر کی چلوں کی طرح اس کے پڑھنے کی ابتدائی درجات میں کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے لیکن احادیث مبارکہ اور آثار سے کوئی ایسے فضائل ہمارے سامنے نہیں آتے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حصہ ہے، اور اس کی اپنی فضیلت ہے، چاہے ہم اس فضیلت کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اس کے ثمرات اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد یہ سب آپ کو ملتے ہی ہیں، لیکن اگر انسان کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ چیز صرف فضیلت ہوگی تو کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک مقصد اس سورہ جن کو چوز کرنے کا یہ بھی تھا، اور دوسرا ایک یہ بھی تھا کہ کسی نے ریکویسٹ بھی بھیجی کہ ہم سورہ جن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اگر اس کے معنی پر تھوڑی بات ہو جائے۔ ویسے جنات پر لائیو سیشنز میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے نومبر میں 4 دروس ہیں جنات کے اوپر۔ اگر آپ لائیو سیشنز کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جنات کے اوپر 4 ہم نے درس کیے تھے، 23، 24، 25، 26 نومبر کو۔ تو خیر، بہرحال اب ہم سورۃ الجن جو ہے اس کے معنی لے کے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ جن جو ہے یہ 29ویں پارے میں ہے، 29 پارہ جو ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ سورۃ الملک اس پارے کی پہلی صورت ہے، اس لیے پارہ کا نام بھی تبارک الذی ہے، جو کہ سورۃ الملک کی ابتدائی الفاظ ہیں، اور سورۃ الجن بھی اسی پارے کا حصہ ہے۔ یہ 72 اس کا سورہ نمبر ہے، اس میں بھی 2 رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں۔ تو اللہ عز و جل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جنات کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جنات سے متعلق لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ان کا جواب اگر آپ غور کریں تو ان آیات میں موجود ہے۔ جن انسانوں کی طرح ایک قوم ہے، ایک سپیسی ہے، آپ سمجھ لیں۔ قوم سے مراد سپیسی ہے، جیسے انسان ہے، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں بستے ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور بشر اپنے معنی میں ہی اس چیز کو کہتے ہیں جو عیاں ہو، جو کھلی ہوئی ہو، اور جن اپنے معنی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ اب جنات کے اوپر 200 سے زائد دروس پر مبنی ایک پوری سیریز بھی چینل پر موجود ہے، تو آپ میں سے وہ حضرات جنہیں جنات کے بارے میں جاننے کا شوق ہے وہ اس سیریز، اس پلے لسٹ کو سن سکتے ہیں۔ اس میں 200 سے زائد دروس جنات کے بارے میں ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے آج۔ تو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا، مجھے وحی ہوئی ہے،
اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔ اب نفر کہتے ہیں جماعت کو، اس میں مفسرین کرام نے 9 کا ذکر کیا ہے کہ یہ 9 جن تھے جو اہل کتاب میں سے تھے اور ان کا تعلق نصیبین سے تھا۔ یہ ٹریول کرتے 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 مکے کی اس مقام پر پہنچے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آئے اور انہوں نے اس کلام کو سنا۔ تو یہ بہت مکی دور میں آخری سالوں کی بات ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جنوں کی جماعت تھی اور وہ آپس میں کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تو اب دیکھیں جنوں کے زبان سے بھی وہی الفاظ نکلے قرآنًا عجبا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے 50 سے بھی زائد نام ہے۔ قرآن کریم کے بعض علماء 56 54 نام بتاتے ہیں، ان میں سے ایک نام قرآن ہے۔ بعض قرآن مجید کہتے ہیں، بعض اسے الفرقان کہتے ہیں، اسی طرح اسے المصحف بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں قرآن کریم کے۔ اچھا آگے اب جو آیت آتی ہے، اب دیکھیں جنہوں نے قرآن کریم سنا ایک دفعہ، پہلی دفعہ، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ تو کوئی عجیب قرآن، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے یہ بندے کا کلام نہیں معلوم ہوتا، یہ رب کا کلام ہے، تو کہنے لگے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں نا، میرے رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دین اسلام کی طرف بلایا، اس 10 سال کی محنت میں قلیل من عباد اللہ، تھوڑے سے اللہ کے بندے اسلام لائے۔ اس کی تفصیلات سیرت النبی کے دروس میں آپ کے سامنے جمع کر چکا ہوں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ سیرت النبی کا بھی ساتھ ساتھ اگر مطالعہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں 400 سے زائد دروس ہیں، لیکن اس کو میں نے بائی ٹاپک اسی لیے ریکارڈ کیا ہے تاکہ آپ جو ٹاپک سننا چاہیں اس میں سن سکتے ہیں۔ تو خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے۔ طائف کی طرف چلے گئے تو طائف والوں نے بھی بڑا برا سلوک کیا، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکے آئے، تو مکے والے بھی نہیں مانتے، طائف والے بھی نہیں مانتے، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے میرے رب نے نفر من الجن کو بھیج دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکے والے نہیں مانتے تو نہ صحیح، طائف والے نہیں مانتے تو نہ صحیح، ارے میری کوئی ایک مخلوق ہے، میری کوئی ایک مخلوق ہے، یہ سارے انسان نہیں مانتے تو نہ صحیح، خود اپنا خسارہ کریں گے۔ آئیے میں آپ کو اپنی ایک اور مخلوق کو لے کر آتا ہوں جو آپ کے دست اقدس پر ایمان لائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جایا کرو۔ اس میں یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے سیرت نبویہ سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک در بند ہو تو کئی کھولتا ہے، کئی کھولتا ہے۔ اور دیکھو نا، جن پہلی دفعہ آئے ایمان لے کر واپس اپنی قوم میں مبلغ بن کے لوٹے، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں آئے، اور پھر تواتر کے ساتھ آتے رہے مدنی زندگی میں۔ تو ان میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جنات میں بھی وہ تمام طبقات ہیں جو انسانوں میں ہیں؟ بالکل ہیں، صرف انبیاء اور رسل نہیں ہیں، ان میں صحابہ بھی ہیں، ان میں تابعین بھی ہیں، ان میں تبع تابعین بھی ہیں، ان میں فقہاء بھی ہیں، ان میں جو ہے محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں۔ وہ تمام طبقات جو انسانوں میں ہیں، جنات میں، جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی ہدایت کے لیے بھی ذریعہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پیدا فرمایا۔ تو ہر جن برا نہیں ہوتا،
جنات میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں، برے جن بھی ہوتے ہیں۔ برے جنوں کو ہم عام طور پہ شیاطین کہتے ہیں، لیکن شیطان کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے، جنات پر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں میں سے بھی جو شریر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں، جنات میں سے بھی جو شریر ہوتے ہیں اسے شیطان کہتے ہیں۔ تو لفظ شیطان کا اطلاق کسی بھی اس پر ہو سکتا ہے جو شر پھیلاتا ہو، جس میں شیطنت ہو۔ تو شیاطین من الجن جو ہے وہ جنوں میں سے شریر جن ہے، کافر جن ہے، تنگ کرنے والے جن ہیں۔ اور اسی طرح المؤمنون من الجن بھی تو ہیں، جنوں میں سے ایمان لانے والے جن بھی تو ہیں، جو مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پر جو ہے وہاں پر جو ہے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں۔ اچھا، بہرحال قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، اور انہ تعالی، یہ کہ ہمارے رب کی شان ہے، جد ربنا، اس کی شان بہت بلند ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے عورت اختیار کی نہ بچہ۔ یعنی یہ جو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا نا، آج بھی کچھ لوگ اس میں مبتلا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں۔ کفار مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور پھر یہ عیسائی تو آج بھی فادر اینڈ سن میں بڑے کھوئے ہوئے ہیں، کہ جو اگر آ گیا زمین پہ خدا تو عیسیٰ ہے، اور واپس چلا گیا تو خدا۔ ایک عجیب منطق ہے ان کے پاس، جس کو وہ ٹرینٹی کہتے ہیں، the God, the Son and the Father, the Son and the Holy Ghost۔ ان کی ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے۔ تو جنات چونکہ اہل کتاب میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہمارا رب اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بیوی اور بچے کو اختیار کرے۔ یہ تو لوگوں کی گھڑنتو باتیں ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔ اب دیکھیں نا، جھوٹ بولتا تھا، بے ادبی کرتا تھا کہ اس کے لیے اولاد اور بیوی چن لی۔ یہ ہماری اخلاقی گراؤ تھا، ہمارا ذہنی گراؤ تھا، ہمارا ایمانی گراؤ تھا، کہ ہم نے اپنے رب کے بارے میں ایسی باتیں کی، اور جس نے کیں وہ سخت بے وقوف تھا، وہ عالم نہیں تھا، وہ جاہل تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، سفیہ جو لفظ ہے نا وہ بے وقوف کے لیے کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سفہاء، بے وقوف، وہ جمع ہے سفہاء، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ صفی کا لفظ پھر استعمال کیا۔ بہرحال اگلی آیت، آیت نمبر 5، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنوں میں بھی یہ صلاحیت موجود تھی، جس سے کفار مکہ اور طائف کے لوگ عاری تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے اندر رکھ دی تھی کہ وہ حق قبول کر لیتے۔ انہوں نے حق کو قبول بھی کیا اور برملا قبول کیا، اور ان کی آپس کی کانورسیشن میرے رب نے قرآن میں ریکارڈ فرمائی ہمارے لیے، تاکہ ہماری ہدایت کا سامان بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ہم ان کے بارے میں جانیں بھی کہ وہ آپس میں سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہ تمام جو ہے نا، یہ کوالٹیز جو ہمارے اندر موجود ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس زاویے سے بھی آپ قرآن کو اگر غور کریں تو دیکھیں وہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ غور و فکر کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کانورسیشن کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہیں، کنونس کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جو غلط ہے، ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جو ٹھیک ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہاں دونوں کے بارے میں بات کریں، انسانوں اور جنات، کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔
یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، چاہے کفار مکہ ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے کوئی اور قوم کے لوگ ہوں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور چاہے جنات میں سے ہوں، اللہ کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے ہیں جو اس کی طرف سے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان قوموں کے بارے میں ذکر کیا جو اپنی ہاتھوں سے، اسپیشلی اہل کتاب کے بارے میں لکھتے اپنی ہاتھوں سے کتابوں کو ہو اور اس کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہو، تم جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں جمع کرتے ہو، اور تباہی ہے اس کمائی کے لیے پر جو انہوں نے کمائی، اور تباہی ہے ان ہاتھوں پر جنہوں نے وہ لکھا جس کی نسبت انہوں نے پھر خدا کی طرف کی۔ تو قرآن میں کئی اس میں معاملات موجود ہیں۔ بہرحال یہاں بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ قوم جو جن ہے، یہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں پاک و ہند میں۔ یہ قوم ہے میرا بھائی، جیسے جانور ہوتے ہیں نا، وہ تمہیں نظر آ جاتے ہیں، یہ ایک اور قوم ہے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے، بستی ہے۔ تم اس سے تعارض نہ کرو، تم اس کو تنگ نہ کرو، وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرتی، اور ان کے اندر جو شریر ہیں ان کی حفاظت کا تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا ہے۔ تم اگر قرآن سے شغف رکھو، قرآن سے لو لگاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم پاکی کا خیال رکھو، طہارت کا خیال رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس روز پڑھ لیا کرو، مغرب کے بعد 3 دفعہ سورۃ الفلق، 3 دفعہ سورۃ الناس، اسی طرح فجر کے بعد 3 دفعہ سورۃ الفلق، 3 دفعہ سورۃ الناس، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ 1-2 منٹ بھی نہیں لگیں گے تمہارے، اور تمہارے گرد تمہارا رب ایسا حصار کھینچ دے گا کہ یہ چیزیں تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ان کی تسخیر کے چکر میں نہ پڑے رہا کرو۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، تمہیں کوئی غلام بنائے تمہیں کیسا لگے گا؟ تمہیں اگر آ کے کوئی غلام بنا لے تمہیں کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا۔ بس وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں غلام بنانے میں کیوں لگے رہتے ہو؟ اگر کچھ کر سکتے ہو تو اپنی آخرت کی فکر کرو، وہ وقت ادھر لگاؤ۔ کوئی قبرستان میں بیٹھ کے چلے کاٹ رہا ہے، کوئی ویرانوں میں وہ کسی ایک صاحب کو سن رہا تھا، آج وہ کہنے لگے او یار سورۃ الجن پڑھنا ہے نا، تو یار جاؤ کسی قبرستان میں بیٹھ کر پڑھو، اور پھر ویرانوں میں بیٹھ کر، ورنہ مزہ نہیں آتا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے کہ سورۃ الجن پڑھنا ہے تو رات کو پڑھنی ہے، یا ویرانوں میں پڑھنی ہے، یا قبرستان میں پڑھنی ہے۔ کیا مذاق، یہ کیا دھندے بنا کے رکھے ہیں انہوں نے یار۔ انسان سنتا ہے تو بولتا ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے تم لوگوں کو؟ اللہ کی کتاب کو تم نے کیا بنا دیا ہے؟ اللہ کا قرآن پاک ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو، نہ کہ یہ حرکتیں کرتے پھرو کہ اپنی پیری فقیری چمٹاتے پھرو یا جنات کے ساتھ رابطے کرتے پھرو۔ یہ کتاب اس لیے تو نہیں آئی تھی، اس لیے آئی تھی جس کا پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں میرے رب نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے، یہی تو راستہ ہے جن پکڑنے کا، یہی تو راستہ ہے تسخیر کرنے کا۔ تم اس کے ہو جاؤ، ساری مخلوق تمہارے کام میں لگ جائے گی۔ یہ بزرگوں کے قصے تم پڑھتے تو ہو پر اثر نہیں لیتے کہ وہ رب، اس کی یاد میں تم لگ جاؤ، تمہاری ساری زندگی اس کی یاد میں صرف ہو۔ اب یاد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مصلے پہ بیٹھے ہوئے دانے گن رہے ہیں، تمہارا محنت کرنا، تمہارا مزدوری کرنا، تمہارا اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی کے لیے حلال رزق کمانا، وہ بھی اسی کا ذکر ہے، کیونکہ تم اس کے کام میں لگے ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم اگر اسکول جا رہے ہو، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہو تاکہ کل کو ذرائع معاش حلال طریقوں سے حاصل کر سکو، یہ بھی ثواب کا کام ہے اگر نیت تمہاری ٹھیک ہو۔ اور اگر تم نے ملہوترا جی کے امپریس کرنا ہے تو وہ اور بات ہے کہ بھئی ہمارے بیٹے نے تمہارے بیٹے سے زیادہ اچھے نمبر لیے ہیں، یا چودھری صاحب کو ذرا وہ روب میں رکھنا ہے، تو وہ پھر تم دنیا داری کر رہے ہو۔ یہ بڑا ایک ہمارے پاس عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہ فلانے کی موسی کے بیٹے کی بیٹی کا بیٹا جو ہے اس کے تو A گریڈ آ گیا، تمہارا جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ کدھر لگے ہوئے ہیں ہم؟ ایک عجیب دوڑ ہے جس میں سب دوڑ رہے ہیں۔
تو اسی لیے کیا کہا کہ اس پر غور کرو. وہ غور کر رہے تھے جنات. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ آپس میں جو کنورسیشن کر رہے ہیں یہ لوگ، اور وہ یہ بات کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ یہ انسان ہم سے ڈرنے لگ گئے، اپنے رب سے ڈرنے کے بجائے جنات سے ڈرنے لگ گئے. اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑنے لگ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہوتا کیا تھا پہلے زمانے میں جب عرب سفر کرتے تھے تو جنات کا جو زور تھا وہ سر چڑھ کے بولتا تھا، کیونکہ اب یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کو پوچھتے تھے، جنوں سے ڈرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ویرانے ہوتے تھے نا، تو ویرانوں میں جنوں نے اپنے بستیاں بنا لی تھیں. اور کوئی انسان اگر کسی وادی میں داخل ہوتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ پکڑتا ہوں، تو وہ جن کیا کرتے، رات کو اس کا سامان اٹھا کے وادی سے باہر پھینکتے تھے، اس کو مارتے. تو لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بلا ہے بھائی، اس کی تو عبادت کرو، اس کو خوش رکھو. تو وہ اس چکروں میں پڑ گئے. تو وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان جنہیں اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، ان میں اللہ نے نبی بھیجے، ان میں اللہ نے رسول بھیجے، ان میں اللہ نے روحانیت رکھی، ان میں اللہ نے نورانیت رکھی، یہ جنوں کے بہکاوے میں آ گئے، جنوں سے ڈرنے لگے، جنوں سے پناہ مانگنے لگے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. ان کے اس بے وقوفی نے جنوں میں تکبر بڑھا دیا. جن یہ سمجھنے لگے کہ واقعی ہم کچھ ہیں، ہم کچھ ہیں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے آگے جن بھی صف بستہ کھڑے رہتے تھے. میرے مدنی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جنات کیا کچھ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بھی بہت سارے واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں پہلے، جن سیریز میں موجود ہیں. لیکن اینی وے، کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے لیے خود تباہی کا سامان کیا، انسانیت نے، کہ ان چیزوں کی طرف جھک گئے جو ہم سے اشرف نہیں تھیں، اور اشرف ہوتے ہوئے غیر اشرف کی طرف جھک گئے. اور یہی حال آج مسلمان کا ہے کہ دل میں ایمان ہے، گھر میں ہدایت کی کتاب ہے، اس کا قبلہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، لیکن جھکتا غیر کے آگے ہے. تو پھر دیکھو پڑا ہے جہاں پڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تدبر تفکر کا راستہ چھوڑ دیا اور غلامی کی بیڑیاں پہن لیں، تو اب یہ تو بیڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، یہ بیڑیاں نہیں ٹوٹی ابھی. ذہن میں ابھی بھی مفلوج ہوا ہے، غلامی کا زہر اب بھی ذہن میں اگلتا ہے. اس لیے یہ غلامی تھی کہ وہ جنوں سے اتنا ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی میرے ایمان لانے سے قبل کی بات ہے کہ ہم بیٹھے تھے ایک جگہ اور گوشت تقسیم ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، لیکن میں ایمان نہیں لایا تھا. تو کہنے لگے کہ ہم نے غیب سے آوازیں سنی. تو جن آواز لگاتے تھے بتوں کے پیچھے سے، تو کہنے لگے جب آوازیں بلند ہوئی پتھروں سے، بتوں سے، تو لوگ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے کہ یہ تو پتھر کلام کر رہے. اصل میں وہ جنات کلام کرتے تھے. تو وہ ایک جن دوسرے سے کہنے لگا یا جلیح، اور ایک روایت میں آتا ہے یا ذریح، امر نجیح، رجل یصیح بلسان فصیح یقول لا الہ الا اللہ. اب جنات آپس میں کلام کر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں تاکہ انسانوں کو متنبہ کریں کہ یا ذریح، رجل یصیح، ایک سچ بولنے والا آدمی، بلسان فصیح، جس کی فصاحت و بلاغت ہے زبان میں، اللہ نے اس کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کے سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہ اب بتوں کی عبادت کا، جنات کی عبادت کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ دور اب ختم ہو گیا ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور چونکہ یہ جنوں کی عبادت میں پڑ گئے، جنوں میں غرور و تکبر آ گیا، تو وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کر لیا، كَمَا ظَنَنْتُمْ،
جیسا کہ تمہیں گمان ہے کہ الَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ تو اب یہ ایک اور مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں میں یہ گمان تھا کہ بس ٹھیک ہے اب ہدایت ہو گئی ہے، اب جو ہے وہی ہدایت ہے، اور جو ہدایت جیسی ڈیفائن کرتا وہی ہدایت ہے۔ تو اس لیے کہا کہ دیکھو وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا، اور یہ کہ ہم نے تو آسمانوں کو چھوا، یہ جنات آسمانوں تک جاتے تھے، خبریں وہاں سے چرا کے کاہنوں تک لاتے تھے، کاہن اس میں سچی جھوٹی خبریں ملا کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، کچھ خبریں ٹھیک ہو جاتی تھیں، کاہنوں کی واہ واہ جے جے ہو جاتی تھی، لوگ پھر تانتا بن جاتا تھا۔ وہ کاہن رہتے بڑے غلیظ پلید تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے، شیاطین کی عبادت کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں جادوگر ساحر بڑے غلیظ پلید رہتے ہیں، گند میں رہتے ہیں، بدبو میں رہتے ہیں، انہیں ایسے گندے غلیظ عمل کرنے پڑتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں پہلے دروس میں شاید کر چکا ہوں، جب نومبر میں نے جنات پہ دروس دیے تھے، لیکن وہ ایسے گندے غلیظ قبیح ہوتے ہیں عمل کہ اللہ کی معافی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آسمانوں کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے میں ہے، اچانک ہم پریشان ہو گئے اور آگ کی چنگاریوں سے اسے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم نے تو آسمانوں میں سننے کے ٹھکانے بنا رکھے تھے، ہم اپنے ٹھکانوں پہ جاتے تھے، وہاں سنتے تھے، اور اس کے بعد اس کو دوسرے جنات کو بتاتے تھے، اور پھر وہ زمین کی طرف آ کر ان جنات کو بتا دیتے تھے، اور پھر وہ آ کر ان کاہنوں کو بتا دیتے، تو انسانوں تک فرشتوں کی سن گن کر کے خبریں پہنچا دیتے۔ اچھا جنات میں بھی کئی قسم کے جن ہوتے ہیں، کوئی ایک قسم کے جن نہیں ہوتے، جنات میں بھی 4 اقسام ہیں، اس پر میں پھر جنات کی سیریز میں بات کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ نہیں جاتا۔ تو بہرحال کچھ ہوائی جن بھی ہوتے ہیں جو ہواؤں میں سفر کرتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، خلاؤں میں سفر کرتے ہیں، تو ہم نے تو ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور اب کوئی وہاں پر جاتا ہے اور سننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تو آگ کی لو یعنی آگ کی لپٹ آ جاتی ہے، اس کے اوپر تو شہاب الرصدہ، ایک آگ کا راکٹ مارا جاتا ہے۔ رصد عربی میں آج کل راکٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے شہاب پڑھتے ہیں نا، آ کے جس کو داغا جاتا ہے اسی کو آ کے لگتا ہے، تو جس جن کو داغا جاتا تھا اسی کو بھسم کر دیتا تھا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ اچانک کایا پلٹ گئی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے جو ہمیں مار بھگا رہا ہے۔ اب یہاں پر علماء ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں، بہت خوبصورت نقطہ، اگر آپ غور کریں دیکھو نا، جنہوں نے اس ایک ہی جملے میں شر کا بھی ذکر کیا اور خیر کا بھی ذکر کیا، لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ جب شر کا ذکر کیا تو رب کا ذکر نہیں کیا، جب خیر کا ذکر کیا تو رب کا ذکر کیا، حالانکہ شر اور خیر ان میں سے کوئی بھی چیز اس رب کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، لیکن خلاف ادب ہے۔ وَقَا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جب رشدہ کا ذکر کیا تو ربہم کا ذکر کیا، شر کا ذکر کیا تو صرف اریدو کے لفظ پر اکتفا کیا، وہاں رب کا ذکر نہیں کیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم آئی تو انہوں نے ہر نعمت کا ذکر اپنے رب کی طرف پلٹایا، لیکن جب بیماری کا ذکر کیا تو کہا بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ادب ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے لوگ ہیں۔ صالح یعنی یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے جنات میں بھی صالحین ہیں اور جنات میں غیر صالحین بھی ہیں، تو صالحین کے ساتھ غیر صالح کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ یہاں پہ اولیاء اللہ کی بات آ گئی۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، دون ذالک کر دیا۔ اللہ اکبر، کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی رائیں پھٹے ہوئے ہیں،
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہے نہ زیادتی کا۔ اب اسی سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں سبق سیکھو، جنوں سے سیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آیا، جس نے ہدایت سنی اور اس کو ایمان لے آیا، جو دین اسلام جس نے پکڑ لیا، اپنے دل میں اس کو بسا لیا، ایمان لے آیا، تو پھر کیا ہے؟ اسے پھر کوئی خوف نہیں ہے کسی کمی زیادتی کا۔ اس کا رب اسے ہمیشہ جتوائے گا۔ کیسے جتائے گا؟ کہ اگر یہاں پر آزمائش ہے تو وہاں پر جیت ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین ہی جیتنے والے ہیں، اس لیے کہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا وانا منا المسلمون ومنا القاسطون، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی آپ کانورسیشن تو سنیں، ایک ڈیپتھ ہے اس میں، ایک علم ہے اس میں، ایک فراست ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظالم ہے۔ ظالم کیسے ہیں؟ کیونکہ جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو گناہ کی ترغیب دیتا ہے، جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، یہ سارے ظالم ہی تو ہیں۔ اس لیے تو جب تم گناہ کر بیٹھتے ہو تمہیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ظالم بھی ہیں، تو ہر کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، ہدایت کو چھوڑنے والا، دہریت اختیار کرنے والا، یہ تمام کیا ہے؟ یہ ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور انہیں وافر پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ اس پر انہیں جانچیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت کے اوپر میں آج درس روکتا ہوں کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں میں نے پھر کام پر جانا ہے، میٹنگز وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گی، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے کے سامنے مختصراً ہی صحیح آج کا درس ہو جائے۔ سورۃ الجن کی باقی آیات انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس کو کل دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سو آج آیا 17 تک ہم آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آگے جو ہے ہم اگلے درس میں جائیں گے۔ آپ کے سوالات کے جوابات اگر ہیں کوئی تو میں آج تو شاید نہ دے پاؤں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پھر کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔